زمین پر ایک ایسی بستی ہوا کرتی تھی جس کے لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے محل بناتے تھے۔ وہ نہ کسی طوفان سے ڈرتے تھے، نہ کسی دشمن سے، اور نہ ہی کسی آسمانی عذاب پر یقین رکھتے تھے۔ مگر ایک دن آسمان کا رنگ بدلنے لگا، فضا میں ایک انجانا شور گونج اٹھا اور ایسا لگا جیسے زمین خود ان کے خلاف بغاوت کر رہی ہو۔ آخر یہ کون لوگ تھے اور کون سی طاقت تھی جو ان کے غرور کو خاک میں ملا گئی؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریگستان کی ریت پر سورج کی تپش اس قدر شدید تھی کہ گویا زمین آگ اگل رہی ہو۔ آسمان کا رنگ سنہری نہیں بلکہ جلتا ہوا سرخ تھا، اور ہوا ایسی بھاری کہ سانس لینا بھی مشکل ہو۔ انہی بے رحم فضاؤں میں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت اور جسمانی ساخت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا قوم عاد کے نام سے جانتی تھی۔ قد میں اتنے بلند کہ عام انسان ان کے سامنے بونے لگتے، ہاتھوں کی گرفت ایسی کہ چٹان کو مٹی کے ڈھیلے کی طرح مسل سکتے تھے۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے محلات میں رہتے تھے جنہیں وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بناتے، اور ان ستونوں کی بلندی آسمان کو چھوتی تھی۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور قوم سمجھے جاتے، مگر طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر اتر چکا تھا۔ وہ خود کو زمین کا حکمران اور سب سے اعلیٰ مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے کوئی آسمانی حکم معنی نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بتایا کہ تمہاری طاقت، تمہارے محلات اور تمہاری سلطنت سب عارضی ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ایک ایسا عذاب آئے گا جو تمہارے وجود کو مٹا دے گا، تو وہ کہے لگا کر کہتے، اے ہود، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ ہم تو ان طوفانوں کو بھی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں جن سے کمزور قومیں لرزتی ہیں۔ ہمارا رب وہ ہواؤں کا دیوتا ہے جو ہمارے لیے بارش اور فصلیں لاتا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس ہوا کو وہ دوست سمجھتے ہیں وہی ایک دن ان کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گی۔ دن گزرتے گئے اور ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ وہ کمزور قوموں کو کچلتے، ناپ تول میں دھوکہ دیتے اور اپنی طاقت کے نشے میں ہر اس بات کا مذاق اڑاتے جو اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی۔ پھر ایک دن فضا میں ایک عجیب تبدیلی شروع ہوئی۔ آسمان پر ہلکے سیاہ بادل نمودار ہوئے، مگر وہ بارش کے نہیں تھے، وہ ایک خوفناک خاموشی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ہوا میں ایک انجانی سرد مہک گل گئی، جیسے کوئی بڑا لشکر قریب آ رہا ہو۔ دور کہیں ریت کے ٹیلے سرکنے لگے اور ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی جو زمین کے اندر سے آتی محسوس ہوتی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، شاید یہ بارش کی نوید ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے بلند آواز میں پکارا، یہ تمہاری موت کی ہوا ہے، یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ لیکن ان کے الفاظ ریت میں گم ہو گئے، کیونکہ غرور کے کان نصیحت نہیں سنتے۔ اگلے چند دنوں تک آسمان کا رنگ مزید سیاہ ہوتا گیا، سورج کی روشنی مدھم پڑ گئی اور دن کے وقت بھی اندھیرا سا چھا گیا۔ ہوا کا بہاؤ بدل گیا، پہلے وہ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی تھی، مگر اب وہ خشک اور خراش دینے والی ہو چکی تھی۔ ریت ذروں کی طرح نہیں بلکہ تیز دھار چاقوؤں کی طرح چلتی، اور جب وہ چہروں سے ٹکراتی تو کال کترتی محسوس ہوتی۔ بچے خوف سے اپنی ماں کی چادروں میں چھپتے، جانور رسی توڑ کر بھاگ جاتے، مگر اس کے باوجود قوم عاد اپنے کہے جاری رکھتی۔ پھر اچانک ایک رات ایسا ہوا کہ دور ریگستان کے افق پر ایک عظیم سیاہ طوفان اٹھا۔ اس کا شور ایسا تھا جیسے ہزاروں شیروں کی دہاڑ ایک ساتھ گونج رہی ہو۔ ریت اس قدر گھنی ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ لوگوں نے بھاگنا چاہا مگر وہ دیوار ہر سمت سے بڑھتی آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے پورا آسمان زمین پر گرنے والا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک طوفان تھا یا کچھ ایسا جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے؟ ہوا کا وہ سیاہ طوفان جس کا شور زمین اور آسمان کو ہلا رہا تھا، لمحہ بلمحہ قریب آ رہا تھا، اور جب وہ شہر کی سرحدوں تک پہنچا تو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ریت کے ذرات اب صرف دھول نہیں تھی بلکہ ہر ایک ذرے میں آگ کی لپٹ چھپی ہوئی تھی، جس کے جسم سے ٹکراتی اسے چیل کر رکھ دیتی۔ پہلے ہی جونکھے میں محلات کے ستون ڈگمگانے لگے، چھتوں پر سنہری نقش و نگار ٹوٹ کر ہوا میں بکھر گئے۔ لوگ بھاگنے لگے مگر طوفان کے دائرے سے باہر نکلنا بالکل ناممکن تھا،
کیونکہ یہ کسی عام اندھی کی طرح ایک سمت سے نہیں آ رہا تھا بلکہ ہر طرف سے گھومتا اور گھیرتا جا رہا تھا۔ بچے اپنی ماں سے لپٹے چیخ رہے تھے مگر ہوا ان چیخوں کو نوچ کر خاموشی میں دفن کر دیتی۔ مرد اپنی طاقت آزمانے کے لیے ستونوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے مگر اگلے ہی لمحے وہ ستون ان پر الٹ پڑتے اور ان کے جسم ریت میں دفن ہو جاتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ ایک محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر چکے تھے مگر جاتے جاتے آخری بار انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی ان کے بھائی تھے مگر آج اپنی سرکشی کی سزا پا رہے تھے۔ طوفان کی ہوا کا ہر جھونکا ایک خوفناک قوت سے بھرا ہوا تھا جو جسم کو توڑتی، روح کو لرزاتی اور دل کو جلا دیتی۔ 7 دن اور 7 راتیں یہ ہوا چلتی رہی، نہ دن کا سکون رہا اور نہ رات کا اندھیرا۔ ہر گھڑی صرف ایک ہی منظر تھا، ریت، ملبہ اور وہ سایہ دار دیوار جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے لگتا تھا کہ شاید طوفان تھم گیا ہے مگر اگلے ہی لمحے ایک اور جھونکا ہر امید کو دھوڑ دیتا۔ 7ویں دن کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ روشنی نہیں بلکہ مزید گہرا اندھیرا لے کر آیا کیونکہ اب شہر کا کوئی وجود باقی نہ تھا۔ محلات، ستون، باغات سب ریت کے نیچے دفن ہو چکے تھے۔ وہ جسمانی طور پر سب سے طاقتور قوم جسے لگتا تھا کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا اب زمین پر ایک نشانی تک نہ چھوڑ سکی، صرف سناٹا باقی تھا اور دور ریت کے اندر دفن وہ ستون جنہیں کبھی ارم ذات العماد کہا جاتا تھا۔ ہوا اب بھی چل رہی تھی مگر اس میں وہ شور نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا غم چھپا تھا جیسے وہ خود بھی اس تباہی کا ماتم کر رہی ہو۔ جب صدیوں بعد قافلے اس ریگستان سے گزرتے تو کبھی کبھی انہیں ریت میں دبے ہوئے پتھر کے کمرے نظر آتے جن کے اندر سیاہ ہڈیاں پڑی ہوتی اور ہوا کا شور ان کے کانوں میں وہی جملہ لے کر آتا جو ہود علیہ السلام نے کہا تھا، یہ تمہاری موت کی ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ریگستان میں جب ہوا چلتی ہے تو رات کے سناٹے میں ریت کے ذروں کے ساتھ وہ کہے بھی سنائی دیتے ہیں جو کبھی قوم عاد کے لوگ دگایا کرتے تھے، جیسے وہ آج بھی اپنے انجام سے بے خبر ہو۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ہوا کا شور نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے کہ طاقت، محلات اور غرور سب ریت کی طرح ہے، ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ مٹ جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی قومیں اس انتباہ کو سن رہی ہیں یا پھر وہ بھی ایک ایسے طوفان کا انتظار کر رہی ہیں جو کہیں دور ریگستان میں خاموشی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔